آپ کو صحافیوں سے گلا شکوا تو نہیں ہے؟ آپ کی برادری میری برادری میں بہت عزت کرتا تھا. مجھے وہ بلیک میل وغیرہ کر رہا تھا وہ تو صحافی نہیں ہے, اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں تھی. لیکن پاکستان کے 2 بہت معتبر صحافی تھے اور انہوں نے میرے اور جو ایمبیسڈر تھے اسپین میں ان کے اوپر بغیر سوچے سمجھے الٹا, یعنی کہ اس پرٹیکولر کیس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, ہم لوگ اپوزٹ سائڈ پہ تھے بیکاز وی فیلٹ دیٹ, اور انہوں نے ہم پہ بغیر سوچے سمجھے ہراسمنٹ کا الزام لگا دیا. تو آپ نے کہا نہیں انہیں؟ ان کو کہا, انہوں نے کہا جی اگلے پروگرام میں ہم نا اس کو کلیریفائی کر دیں گے. 1 ہفتے تک تو اگلا پروگرام نہ ہے, اتنی دیر ہمارے سارے رشتہ داروں کے پورے پاکستان سے فون آتے رہے, اچھا تسی ہو پھر, اور یعنی ایسی کوئی چیز آتی ہے رشتہ دار فٹافٹ لنک بھیجتے ہیں, آپ کو ٹیگ کرتے ہیں پورے, اور کئی ایسے جو خاموش کہتے ہوں گے ایدیچ کوئی چکر ہے, یعنی کہ بدنامی ہو گئی. یعنی کہ ابھی ایک صاحب میرے ساتھ آئے تھے آپ کو ملنے کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. کینیڈا میں ایک پاکستانی لڑکی تھی 45 دن تک کمرہ بند کر کے بیٹھی رہی ٹورانٹو میں. اس کو جو وہاں کا AD MRP تھا اس نے کہا تھا اسٹور میں لے گیا اور اس کو کہا, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو میرے ساتھ دوستی کرے گی تو 1 نہیں تیرے 2 پاسپورٹ بنا دوں گا ورنہ پھنسا دوں گا. وہ ڈر کے مارے چلی گئی. اس بندے کے کہنے پہ آئی. میں نے ایمبیسڈر سے بعد میں پوچھا, میں نے اس آدمی کو کونسلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے روک دیا اور میں نے کہا ہی ول ناٹ انٹر دا کونسلیٹ, کیونکہ جب مجھے جس نے اس لڑکی کو جو انسان, اور میری زندگی میں پوری زندگی میں ایک اور اسپیکٹ ہے, پتہ نہیں تو کیسے 5 ہراسمنٹ کے کیس آئے اور 5 میں نے بے زبان لڑکی کی مدد کی, اور اس کیس میں بھی میں نے اس کو کر دیا. پوری انٹیریئر منسٹری نے شور مچا دیا. پھر ایک دن کینیڈین گورنمنٹ نے ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے کہا کہ شکر ہے تمہارا کونسل جنرل ایک مین آف کانشنس تھا ٹورانٹو والا, ادروائز اٹ وڈ ہیو لیڈ ٹو سچ ہیوج پرابلمس. مطلب ہے یہاں تک ہو سکتا ہے ایسے موقع پہ اگر آپ یہ چیزیں نہ کریں کہ آپ بدنام ہو کے آپ کا کونسلیٹ کی ایگزسٹنس کو نقصان پہنچے. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کرایا مجھ سے. آپ کی زندگی کی خواہش یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امیج ٹھیک کرو؟ میں نے بس 1-2 کتابیں لکھنی ہیں, اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, میری امی 91 کی ہیں, میں نے ان کے قدموں میں ٹائم گزارنا ہے. یعنی یہی آپ نے سوچا؟ اب یہی سوچا, کر لیا سارا کچھ. اچھا, بیوروکریٹ تو ہمارے جو دوست ہیں ان کے بڑے بڑے پلانز ہیں, بہت بڑے بڑے. نہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. مجھے تھوڑا بہت وہ الیکٹرانکس کا شوق ہے, اس کے علاوہ مجھے نہ گاڑیوں کا نہ کپڑوں کا نہ ہے. تو میں نے اپنی اگلی جنریشن کو بتا کے جانا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی کیا ہے. ہم اتنے نیچے چلے گئے ہیں دماغی طور پہ, خود باہر والوں نے ہمیں مفلوج کر دیا. ہم اپنے بارے میں برا سوچنا شروع ہو گئے. ایسا ہے نہیں, ہمارے میں اتنی محبتیں, اتنا پیار ہے, اتنی چیزیں ہیں. آخری چیز, اسپینش پولیس والے نا ویزا لے کے پاکستان جاتے ہیں, بلوچستان سے انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک افسر تو ان کو کہتا تھا بلوچستان سے انٹر نہ ہونا, تو شاید ٹھیک ہی کہتا اب نہیں لیتا. وہ پھر میرے پاس سارے آئے, وہ کہتے ہیں جب ہم بلوچستان سے انٹر ہوتے ہیں وہ تو مکھن کا آخری ٹکڑا بلوچ ماں دے دیتی ہے, ہمیں اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ بچے بھوکے رہ گئے. پاکستان کی سب سے بڑی میراث اس کے لوگ ہیں, جو لوگوں میں صلہ رحمی ہے, جو لوگوں میں وارمتھ ہے, یہ ہماری میراث ہے. یہ ہیں ہم. پہاڑ, ٹینکس, ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے عمانی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ساری رات فرتے جذبات سے روتے رہے جس دن پاکستان نے نیوکلیئر بم کا. کہتے ہیں ہمیں یقین ہی نہ آئے کہ ایک مسلمان ملک, یعنی اتنا فخر ہوا, اتنا فخر ہوا. ہم کئی دفعہ نا اس کو بھی اڑا دیتے ہیں, اور جی اسی بنا لیا, نہ بنا دے. وہ کہتے ہیں ہم ساری رات روتے رہے. اس میں ویسے آپ کو میں اپنی دے دیتا ہوں. میں ورلڈ جرنلسٹ کانفرنس پہ گیا تھا. اچھا. کوریا میں, سیول, وہاں پہ. تو آخری دن جو ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوئی, یورپینس بھی تھے, تقریباً 70 ممالک سے لوگ تھے. تو میں ان سے پاکستان کے بارے میں پوچھا تھا. ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان کو کیسے جانتے ہیں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے زندگی میں شاید ایک سٹوری کی ہے پاکستان کے بارے میں. اچھا. اور وہ بھی کوئی نیگیٹو کی تھی. لیکن ایک بات وہ جو بار بار کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. یہ ان کے لیے ایک وہ بڑی چیز تھی.
اور میں واقعی یہاں پہ لوگوں کے تبصرے دیکھتا ہوں کہ ہمیں یہ کیا کر لیا، یہ کیا کر لیا، کہ ہم یہ کر لیتے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یورپینز جو ہیں وہ ہماری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ایک چیز میں اس طرح اوپر کھڑے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ نے یہ ویسے پوائنٹ اچھا اٹھا دیا کہ اس پہ فخر کرنے کی بجائے بوڑھے جوان کہتے ہیں جی ہم روتے رہے. ویسے پاکستان کے خلاف شاید بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں جس رات وہ ہوا ہمیں یقین نہ ہے کہ ایک اسلامی ملک آپ کی طرف دنیا، پوری دنیا اسلام چاہے نہ چاہے آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ آپ سٹیبل ہوں، اچھے ہوں، آپ ایگزامپل بنے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لیڈر ہیں اسلامک ورلڈ کے. واہ